شفیعنا صلی علی محمد جو عشق نبی کے جلووں کو جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں جنت کی سند دینے کے لیے جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں یہ وہ نعت شریف ہے جو ہمارے مرشد کریم حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس منبر شریف پر بیٹھ کر بہت ہی سوز کے ساتھ ہم لوگوں کو سنایا کرتے تھے تو یہ پوری نعت شریف میں حضرت کے اشک جاری رہتے تھے بہت ہی پیاری نعت ہے لیاقت آباد کے نعت کو شاعر جناب سکندر لکھنوی صاحب کی نعت اور بہت سارے کلام ہیں ان کے جو حضرت صاحب بہت پسند کیا کرتے تھے اور سنا بھی کرتے تھے اور سنایا بھی کرتے تھے دیکھیں نا کتنا پیارا شعر ہے جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو
بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے جب بہرے دعا میں ہے وہ بے خدا جب بہرے دعا میں ہے وہ بے خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں جب بہرے دعا میں ہے وہ بے خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں گردابے بلا میں پس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے کہتے ہیں نا کہ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا بہت ہے جب وہ ڈوب رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے مشفق و مہربان کو تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ دے کر اسے بچا لے ہمارے لیے سب سے زیادہ مشفق و مہربان اللہ اور اللہ کا رسول ہے گردابے بلا میں پس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے سلطان مدینہ خود آ کرے کشتی کو تیرایا کرتے ہیں سلطان مدینہ خود آ کرے کشتی کو تیرایا کرتے دن رات خزانے رحمت کے دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں وہ نزعہ کی سختی ہوئے دل یا قبر کی مشکل منزل امداد کو آیا کرتے ہیں وہ نزعہ کی سختی ہوئے دل یا قبر کی مشکل منزل ہو وہ اپنے غلاموں امداد کو آیا
اکرم کی محفل میں رسول اکرم کے ہم نعت سنایا کرتے ہیں، محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں برسایا کرتے ہیں۔ نعروں سے استقبال کیجیے استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ کا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ، معلوم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک سے، اس کی صفات پاک سے جو چیزیں متعلق ہیں ان کو جانیں۔ یہ فرض ہے کہ بنیادی باتیں ہیں وہ سیکھنا فرض ہے، اور نہ سیکھنے کی صورت میں انسان غلطی میں مبتلا ہو کر بعض اوقات گمراہی اور بعض اوقات اپنے آپ کو کفر میں بھی مبتلا کر بیٹھتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ علم نہیں ہے۔ جب علم نہیں ہے تو پتہ نہیں ہے کہ نقصان ہو گیا، اور اسی طرح انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اس کا تعلق یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں اس کا تعلق نظریات سے ہے، عقیدے سے ہے، سوچ و فکر سے ہے، عمل سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ درست ہونا چاہیے، سوچ و فکر درست ہونی چاہیے۔ اور تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے، ایک ہے واجب، دوسرا ہے محال، اور تیسرا ہے ممکن۔ اللہ کے حق میں کیا واجب ہے، یعنی واجب سے مراد وہ نماز روزے والا وہ عام احکام شرعیہ والا یہ واجب نہیں ہے۔ عقائد کے باب میں یہ علیحدہ سے ایک چیز ہے جس کو واجب کہا جاتا ہے، یعنی ایسی چیزیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ماننی ہی ہوں گی اس کو کہتے ہیں واجب، اور ایسی چیزیں جو مان ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتی ہیں اس کو کہتے ہیں محال۔ جیسے معاذ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہی کہیں گے۔ تو جو چیز آپ یہ کہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے تو وہ ہوتا ہے محال، اور جس کے بارے میں کہیں کہ اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں، یہ تو ہوگا ہی ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں واجب۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود پاک، اللہ کا ہونا، آپ کیا کہیں گے بھائی اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ
کبھی کوئی لمحہ ایسا آ سکتا ہے کہ اس کا وجود معاذ اللہ ختم ہو جائے، ایک لمحے کے لیے، ایک ساعت کے لیے آپ کہیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا تو اس کو عقائد کے بعد کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے محال، جو ہو ہی نہ سکتا، اور جس کا ہونا ضروری ہو۔ ایک سے زائد خدا آپ کیا کہیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتے، تو اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں محال، جو ہو ہی نہ سکتا، اور جس کا ہونا ضروری ہو اس کو کہتے ہیں واجب۔ اور تیسری چیز ہے ممکن، ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے لیے کن چیزوں کو ماننا واجب، اللہ تعالیٰ کے لیے کن چیزوں کو ماننا محال، اور کن چیزوں کو ماننا ممکن، یہ تین علوم ہوتے ہیں، یہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح رسول کے لیے کیا چیز واجب ہے، کیا چیز محال ہے، اور کیا چیز ممکن ہے، تو یہ چیزیں اللہ اور اس کی ذات و صفات سے متعلق سیکھنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر انسان غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشانی میں، غلط سوچ اور فکر کا حامل بن جاتا ہے اور تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ تو یہاں جو سورہ مبارکہ سورہ بقرہ ہے، اس میں جو آیت پاک بہت طویل آیت ہے، یہ ایک ہی آیت ہے، آیت الکرسی ایک ہی آیت ہے، اور اس میں مختلف جملے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے اور اپنی صفات کا بیان فرمایا۔ چنانچہ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، لفظ اللہ سے اس کی ابتدا ہوئی، جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ دیگر بہت سارے 99 نام جو آپ پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، صفت کہتے ہیں کمال کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے کمالات ہیں، ہر کمال کے جواب میں ایک نام ہے اس کا۔ جیسے اس کا کمال ہے کہ وہ رزق دیتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ رازق بھی کہتے ہیں، رزاق بھی کہتے ہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے، زندگی عطا فرماتا ہے، تو ہم اس فعل کے کو دیکھتے ہوئے اس کا نام ہے محیی، زندگی دینے والا۔ وہ موت عطا فرماتا ہے، تو اس فعل کو دیکھ کر اس کا صفاتی نام بنتا ہے ممیت، موت دینے والا۔ وہ عزت دیتا ہے، تو اس فعل کو دیکھ کر اس کا نام بنتا ہے معز، عزت دینے والا۔ وہ ذلت میں مبتلا فرماتا ہے، تو اس فعل کو دیکھ کر، اس صفت کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں معز، مذل، ذلت دینے والا۔ تو ایک ہے اللہ تعالیٰ کا اسم ذات، ذاتی نام، اس کی ذات پاک کا نام، اور ایک ہے اس میں جتنے کمالات اور اوصاف پائے جاتے ہیں، ہر کمال کے اعتبار سے آپ ایک نام سے اسے پکارتے ہیں۔ رزق چاہیے ہوتا ہے تو یا اللہ تو رزاق ہے، تو ہر ایک کو عطا فرمانے والا ہے، بندہ اسی جہت سے اس کو پکار رہا ہوتا ہے اور اس کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ بیمار کے لیے دعا کر رہے ہیں، کوئی قریبی بیمار ہو گیا، یا اللہ تو شافی ہے، شفا عطا فرمانے والا ہے، میرے فلاں رشتہ دار کو یا مجھے شفا عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ کو وہ اس صفاتی نام سے پکار رہا ہوتا ہے، اور اس صفت کی تجلی کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یا اس اعتبار سے اپنے لیے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو لفظ اللہ اس میں ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اس کا مطلب ہے وہ اسم الذات لواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، کہ اللہ ایک ایسی ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمال کا جامع ہے۔ دو چیزیں آ گئی اس میں، واجب الوجود اور تمام خوبیوں والا۔ یہ اللہ کا معنی آپ نے یاد رکھنا ہے، واجب الوجود اور تمام خوبیوں والا۔ واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے ایسی ذات جو خود بخود ہو اور اسے کسی نے وجود نہ دیا ہو، بلکہ ہر ایک شے کا وجود اس ہی کی وجہ سے ہو، ایسی ذات کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ جب اس کی وضاحت ہو گئی واجب الوجود کی، تو آپ یہ بھی سمجھ گئے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کی ذات پاک کے علاوہ کسی کو بھی واجب الوجود نہیں کہہ سکتے۔ اگر کہیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ یہ شرک فی الذات کہلاتا ہے۔ تو لفظ اللہ کا معنی واجب الوجود اور تمام صفات کمال کا جامع، تمام خوبیوں والا۔
ویسے ہم جیسا کہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو رازق کہہ رہے ہوتے ہیں، رزاق کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس پکارتے وقت ہمارے ذہن میں فقط رزق کا تصور ہوتا ہے۔ شفا مانگ رہے ہوتے ہیں، شافی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو فقط شفا کا مریض کو شفا دینے کا تصور ہوتا ہے، اس کی ایک صفت کی طرف نظر ہوتی ہے۔ اسی طرح دیگر اس کے صفات اور کمالات ہیں، ان کی طرف نگاہ ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم لفظ اللہ کہہ کر ذات باری تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا نام ہے کہ اس میں اللہ کی ذات پاک کا ذکر بھی ہو گیا اور اس کی تمام خوبیوں کا ذکر ہو گیا، کیونکہ اللہ کا معنی ہے واجب الوجود۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم ذات کی بات کر رہے ہیں۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں اور اس میں جب واجب الوجود والا معنی آ رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی بات ہو رہی ہے، اور تمام خوبیوں والا، اس میں ساری خوبیوں کا ذکر ہو گیا۔ تو جب لفظ اللہ پکارتے ہیں تو اس کا مطلب اس کی ذات پاک کا ذکر بھی ہو جاتا ہے اور اس کی تمام صفات کا بھی اجمالی طور پر ذکر ہو جاتا ہے۔ اس کو اسم اعظم بھی کہا ہے کہ یہ بہت مجرب ہے، اس میں جلال بھی بہت زیادہ ہے، لیکن انسان اگر اس کو ورد کرے تو بہت سارے فوائد اس کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کی ابتدا اپنے اسم ذات سے فرمائی اللہ، اور اللہ کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا واجب الوجود اور تمام خوبیوں والا۔ اب آگے اللہ فرما رہا ہے لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگر وہی۔ اس سے پہلے صرف فقط لفظ اللہ کا ذکر ہوا اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق عبادت ہونے کا فوراً ذکر ہو گیا۔ بھائی پہلے اللہ کون ہے، اللہ کی پہچان کرواؤ، وہ کیسا جلیل القدر ہے، پھر یہ الہ ہونے کی بات کرو کہ دیکھو ایسا ایسا ہے، لہٰذا معبود کس کو ہونا چاہیے۔ اللہ جب پکارتے ہو تو کہتے ہو اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی تمام صفات کا بھی ذکر کرتے ہو، تو وجود تو آپ کا بھی ہے، آپ ہو یا نہیں ہو، موجود ہو نا، اور آپ میں بھی کچھ نہ کچھ خوبیاں اور کمالات ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہو یہ کمال ہے، آپ چل کر آئے ہو یہ آپ کا کمال ہے، آپ کی خوبی ہے، آپ سن رہے ہو یہ آپ کی خوبی کمال ہے، آپ کی صفت ہے، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہو، ریئلائز کر رہے ہو، یہ آپ کی خوبی اور کمال ہے، تو وجود آپ کا بھی ہے، کمالات آپ میں بھی ہے۔ اور لفظ اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا وجود، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کمالات والا۔ تو فوراً لفظ اللہ کے بعد اللہ کی الوہیت کا بیان، اس کے لائق عبادت ہونے کا بیان، اس میں ربط اور تعلق کیا ہے؟ عبادت کا مطلب لائق عبادت، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ ہوا فعل النفس، کہ وہ کسی شخص کا فعل ہوتا ہے، علی خلاف ہوا نفسہ تعظیما لربہ، کہ کسی شخص کا اپنے نفس کے خلاف کوئی عمل کرنا اپنے رب کی تعظیم کے لیے یہ عبادت کہلاتا ہے۔ اپنے لیے انتہائی ذلت کے پہلو کو اختیار کر لینا، عاجزی کے پہلو کو اختیار کر لینا، اور اپنے رب کے لیے انتہائی عظمت اور بزرگی اور برتری کو ظاہر کرنے کا پہلو اختیار کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ آپ نماز میں سجدے میں اپنے سر کا اعلیٰ ترین حصہ زمین پر رکھ دیتے ہیں، کسی کے لیے ایسا کرنا ذلت محسوس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بلکہ رکوع جتنا جھکنے میں ذلت محسوس ہوگی، بلکہ جھکنے کو چھوڑ دو، کبھی ہم کہتے ہیں بھائی معافی مانگ لے یار، تو نے غلطی کی ہے اور تجھے معافی مانگنی چاہیے، میں جھکوں گا، تو جھکنی نہ لٹرلی لیکن لفظوں سے بھی جھکنا، اور یہ ذلت انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن عبادت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اپنے لیے انتہائی عاجزی کے پہلو کو اختیار کرنا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہو۔ تو یہاں پر اللہ کا لفظ ذکر کر کے اس میں ذات پاک کا ذکر کر کے فرمایا لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ اور عبادت کہتے ہیں اپنے لیے انتہائی ذلت کے پہلو کو، عاجزی کے پہلو کو اختیار کر لینا، اور جس کے لیے عبادت کی جا رہی ہے اس کی عظمت کے پہلو کو اجاگر کرنا۔ تو ایسی تعریف، ایسی عبادت
ایسی چیز، ایسا فعل تو کسی کے لیے اختیار ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ تو اعلیٰ ترین درجہ ہے نا احترام کا، عزت کا، تعظیم کا. صرف اللہ کا لفظ ذکر کیا اور فرمایا احترام کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ اسی اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ دلیل تو دو، سمجھا تو صحیح بات. اللہ تعالیٰ گویا کہ فرما رہا ہے کہ اسی لفظ اللہ میں سب کچھ پوشیدہ ہے. اس لفظ اللہ کے معنی کو اگر سمجھ جاؤ گے تو تم خود کہو گے کہ ہاں ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو جب ایسا کوئی ہے نہیں تو پھر جیسی تعظیم، اعلیٰ ترین تعظیم بھی پھر کسی اور کے لیے نہیں، اسی ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہونی چاہیے. لہذا لفظ اللہ کا ترجمہ میں نے آپ کو سمجھایا واجب الوجود، وہ جو ہمیشہ سے ہے، جسے کسی نے پیدا نہیں کیا اور ساری کائنات کو اس نے پیدا فرمایا ہے. بتاؤ کوئی ہے واجب الوجود؟ ہے ہی نہیں کوئی اس جیسا. تمام خوبیوں اور کمالات والا آپ میں اور مجھ میں اور کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے کمالات پیدا کیے ہیں. خود سورہ ملک میں ارشاد فرمایا فرجع البصر هل ترى من فطور، کیا تو نے ہماری اس کائنات کو جو ہم نے تخلیق کیا ہے اور اپنے کمال کی دلیل بنا کر کے پیش کیا ہے، هل ترى من فطور، اس میں تجھے کوئی خامی، کوئی فطور، کوئی خرابی، کوئی عیب نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر، ایک بار اور جا کے دیکھ، ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير، لوٹ آئے گی تیری نظر تیری جانب تھک ہار کر اور حسرتیں لے کر، کہ تو ڈھونڈ کے تھک جائے گا، تجھے نہیں ملے گا اور حسرت لے کر تو واپس لوٹے گا. تو اللہ نے اپنی کائنات ایسی بنائی ہے جس کو اپنی عظمت کی دلیل بنا کر کے پیش کیا ہے، تو پھر اس میں کمالات بھی ایسے ہی اس نے رکھے ہیں. کیونکہ اگر کوئی انجینئر اور کوئی بہت بڑا ماہر کاریگر اگر کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں بہت بڑا زبردست کاریگر ہوں اور بڑی مجھے مہارت ہے اس فن میں، تو بندہ اس کے کہنے سے تو نہیں مان لے گا نا کہ بھئی تمہارے کہنے سے کیا فائدہ ہے، کچھ بنایا ہے، کوئی ایسی چیز دکھاؤ کہ جو تمہارے فن کا منہ بولتا ثبوت ہو، وہ دلیل بن جائے تو ٹھیک ہے. پھر وہ اپنی بنائی ہوئی چیز، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے دیکھو یہ فلاں چیز ایجاد کی ہے، آپ اس کا کمال دیکھو، اس کے فنکشنز دیکھو، اس کی افادیت کو دیکھو. جب بندہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے بندے میں دم ہے، بھائی صحیح بات کر رہا ہے، کمال والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے بارے میں کہ اللہ کہتے ہیں واجب الوجود اور تمام خوبیوں والا. باقی اگر کسی کا کوئی وجود تمہیں نظر آ رہا ہے تو اسی واجب الوجود نے ان کو وجود عطا فرمایا ہے. وہ خود اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے. بہت بڑا فرق ہو گیا ہے، نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ جتنی خوبیاں اور کمالات تمہیں ان موجود اشیاء کے اندر نظر آ رہی ہیں وہ کمالات بھی میرے دیے ہوئے ہیں. کیونکہ جب وجود میں نے دیا ہے تو کمالات بھی سارے میں نے ہی عطا کیے ہیں. تو وجود اور کمال تو مخلوق کے پاس بھی ہے، لیکن واجب الوجود فقط میں ہی ہوں. اور تمام صفات کمال، ساری کی ساری خوبیاں مجھ ہی میں ہیں. آپ ضدین تو کسی چیز میں جمع نہیں کر سکتے نا. اگر اس میں اس لکڑی میں یا اس پتھر میں یہ خوبی ہے کہ یہ سخت ہے تو اس کی ضد تو ابھی نہیں آ سکتی کہ نرم ہو جائے. تو ایک ہے دوسرا نہیں ہے، تو بعض خوبیاں ہوں گی بعض نہیں ہوں گی. لیکن اللہ تمام خوبیوں کا جامع بھی ہے اور مستقل ہے، اس میں کسی کا محتاج نہیں ہے. تو جب اس لفظ کو دیکھتے ہیں اور اس کے معنی کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہوتے ہیں اور بالکل واضح طور پر یہ دعویٰ بھی اور دلیل بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو جب اس جیسا کوئی نہیں ہے تو پھر واجب الوجود ہونا کہ اس کا وجود ایسا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، تمام کمالات کا جامع ہونا اور کمالات میں کسی کا محتاج نہ ہونا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے. اور ان چیزوں کے لیے تو تعریف ہونی چاہیے، ان چیزوں کے لیے تو عظمت اور احترام کا اظہار ہونا چاہیے. تو جب ایسا کوئی ہے نہیں تو پھر اعلیٰ ترین عظمت کا اور اعلیٰ ترین عاجزی کا اظہار بھی اسی ذات پاک کے لیے ہونا چاہیے. تو فقط اللہ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ، اگر اللہ کے معنی کو یہاں اللہ کے لفظ کو ہٹائے اور اس کا معنی رکھ دو تو آپ کو بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ واجب الوجود تمام کمالات والا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے.
بندہ کہے گا ہاں بات ٹھیک ہے. تو اس واجب الوجود اور تمام خوبیوں والا کو بند کر دیا لفظ اللہ میں. تو اللہ ہی میں سارا راز پوشیدہ ہے. اور جب اللہ کا لفظ ذکر کرتے ہیں تو گویا کہ اس کی وجود پاک کا ذکر بھی ہو گیا. واجب الوجود ایسا وجود کہ جو ہمیشہ سے ہے، اس کے وجود پاک کا ذکر بھی ہو گیا اور تمام کمالات کا ذکر بھی ہو گیا. یہ بہت برکت والا نام ہے. لہٰذا اپنے نام پاک کو ذکر کرنے کے فوراً بعد جس عبادت کا، جس اعزاز کا، جس تعظیم کا مخلوق کی جانب سے خالق حقدار ہے اور لائق ہے، اس کا بیان فرمایا کہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگر وہی. یہاں پر الہ کا ترجمہ بعض اوقات معبود بھی کر دیا جاتا ہے. تو معبود ترجمہ ٹھیک بھی ہے لیکن ایک اعتبار سے درست نہیں ہے. اس کا مطلب ہونا چاہیے لائق عبادت، کیونکہ معبود اس میں مفعول کا صیغہ ہے. جب عابد ہوگا اور وہ عبادت کرے گا تو کسی کو معبود کہیں گے. مقتول معبود کی شکل کا لفظ ہے یا نہیں ہے؟ مقتول، معبود، شکلیں ایک جیسی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو مقتول کب کس کو کہتے ہیں؟ جس کو قتل کر دیا گیا ہو. تو قاتل کے بغیر مقتول پایا جا سکتا ہے؟ بولو. قاتل ہوگا تو مقتول ہوگا. اسی طرح مکتوب، لکھی ہوئی چیز، لیٹر کو، خط کو کہتے ہیں مکتوب. یہ بھی معبود اور مقتول کی شکل کا لفظ ہے یا نہیں ہے؟ تو کوئی بھی چیز لکھی بھی کب پائی جائے گی؟ جب کاتب ہوگا، لکھنے والا ہوگا. تو یہاں اس معنی میں معبود نہیں مراد لیا جائے گا کہ عابد ہے تو وہ معبود ہے. تو عابد جب نہیں تھا اور اس عابد کو پیدا ہی نہیں کیا تھا تو کیا وہ معبود نہیں تھا؟ اور جب یہ عابد اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور ساری کائنات کو اللہ سمیٹ دے گا تو تب بھی عابد نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب پھر وہ معبود نہیں رہے گا. اس کا مطلب معبود ان کا الہ کا مطلب کیا ہے؟ لائق عبادت. تو جب آپ لائق عبادت کہیں گے تو اس کا تعلق مخلوق سے بنے گا ہی نہیں. مخلوق نہ ہو تب بھی وہ لائق عبادت ہے، مخلوق ہو تب بھی وہ لائق عبادت ہے، اور مخلوق ختم ہو جائے تب بھی وہ لائق عبادت. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی الہ یعنی لائق عبادت مگر وہی. آگے فرمایا الحج القیوم. یہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ذاتی کو ذکر فرمایا، خوبی کو ذکر فرمایا. ذات پاک کا نام لیا اللہ اور فرمایا وہی لائق عبادت ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. کسی میں کوئی وجود کسی کو حاصل ہوا یا کسی کو کوئی کمال ملا تو یہ اللہ ہی کے امر کن کا فیض ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے کمالات کو اب بیان فرما رہا ہے. اللہ ذاتی نام ہے اور اب اپنی خوبی کو ذکر فرمایا. الحی القیوم. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک صفت ذاتی کہلاتی ہے اور ایک صفت فعلی کہلاتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حیات اور قیوم ہونے کو ذکر فرمایا. یہ صفت ذاتیہ میں سے ہے. اب صفت ذاتی اور صفت فعلی کا فرق یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے اللہ تعالیٰ کا کون سا کمال صفت ذاتی ہے، کمال ذاتی ہے، اور کون سا کمال جو ہے وہ صفت فعلی ہے. ہم کس طرح سے فرق کریں؟ تو آسان بات یہ ہے کہ جس کی ایسی صفت کہ جس کی ضد کو ثابت نہ کیا جا سکتا ہو صفت ذاتی کہلاتی ہے. جیسے الحی، زندہ، اس کی ضد کیا ہے؟ موت. کیا موت اللہ کے لیے ایک لمحے کے لیے مان سکتے ہیں؟ نہیں. تو جس صفت کی ضد کو نہیں مانا جا سکتا ہے اس صفت کو کہتے ہیں صفت ذاتیہ. اور یہ 8 صفات ہیں: حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ اور تکوین. حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ اور تکوین. حیات، پھر علم ہے. علم کی ضد کیا ہے؟ جہالت. اللہ کے لیے جہالت ثابت کر سکتے ہیں معاذ اللہ ایک لمحے کے لیے؟ نہیں. تو یہ وہ خوبی ہے کہ جس کی ضد کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، لہذا یہ صفت ذاتی ہوگی. حیات، علم، قدرت، پاور.
قدرت کا مطلب قادر ہونا، اور اس کی ضد کیا ہے؟ عدم قدرت، عاجز ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی عاجز ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ صفت وہ صفت ہے جس کی ضد کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ صفت صفات ذاتیہ میں آئے گی۔ حیات، علم، قدرت، سمع، سننا، بتائیے سننے کی ضد کو ثابت کر سکتے ہیں؟ سننے کا مطلب سماعت۔ اللہ تعالیٰ اعضاء کا محتاج نہیں ہے سننے کے لیے۔ اس کی ضد کیا ہوگی؟ بہرا ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہرا ہونا ثابت کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ سماع جو ہے وہ سمیع ہے۔ یہ صفت کون سی ہے؟ صفت ذاتی۔ بصر، دیکھنا، ملاحظہ فرمانا، اس کی ضد کیا ہے؟ عمی، اندھا ہونا۔ اللہ کے لیے معاذ اللہ اندھا ہونا مان سکتے ہیں ایک لمحے کے لیے؟ نہیں۔ تو یہ ایسی صفت ہے جس کی ضد ثابت نہیں کی جا سکتی، لہذا یہ صفت کلام۔ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے؟ یہ فرماتا ہے۔ کلام کی ضد کیا ہے؟ گونگا ہونا۔ بولنے کی ضد نہ بولنا یعنی گونگا ہونا۔ اللہ کی طرف نسبت کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ لہٰذا یہ صفت ذاتی ہے۔ تو صفت ذاتی اور صفت فعلی کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کی ضد کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ شافی ہے، شفا دینے والا، تو جب اس کی مرضی ہوتی ہے وہ جسے چاہتا ہے شفا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے آزمائش میں مبتلا رکھتا ہے نہیں دیتا۔ تو جسے دیتا ہے ہم کہتے ہیں شافی۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا اظہار ہو رہا ہے، اور ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر رہا ہے، لیکن اس کا ارادہ ازلی یہ ہے کہ اس مرض سے شفا بھی نہیں دینی، یا اس ہی میں اس کی اسی طرح وفات ہونی ہے، تو اس کے لیے صفت شفا کا اظہار ہو رہا ہے کیا؟ بولو، نہیں ہو رہا۔ تو ایسی صفات کہ جس کی ضد ثابت ہو سکتی ہو اس کو صفات فعلیہ کہتے ہیں۔ ایک کو رزق بہت کشادہ دے دیا، ایک کو تنگی رزق میں، تو جس کو تنگی رزق میں مبتلا کیا وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں عطا فرمایا، مالک ہے، مرضی ہے اس کی، تو ضد کو ثابت کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں، ایک صفات ذاتیہ اور ایک صفات فعلیہ۔ اور صفات ذاتیہ وہ صفت ہوتی ہے جس کی ضد ایک لمحے کے لیے بھی ثابت نہیں کی جا سکتی۔ اگر یہ آپ فرق سمجھ لیں گے، ذہن میں رہے گا، تو بہت آسانی ہوگی بات کو سمجھنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا الحی۔ اب یہ حیات کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ زندہ تو ہم بھی ہیں۔ ہماری زندگی کا کیا تصور ہے؟ اللہ کی زندگی کا کیا تصور ہے؟ پھر کیا لفظوں کے ایک ہونے سے اللہ محیی ہے نا، زندگی دینے والا، تو کس کو زندگی دے رہا ہے؟ ہمیں زندگی دی ہے، تو ہم زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ زندہ ہے۔ اللہ بھی زندہ اور بندہ بھی زندہ۔ لو جی، شرک ہو گیا۔ ہو گیا شرک؟ نہیں ہوا، اس لیے کہ ہماری زندگی اس کی دی ہوئی ہے، اس کی زندگی کسی کی عطا کردہ نہیں۔ ذاتی اور عطائی کا فرق ہے۔ ہماری زندگی اس کے قبضے میں ہے، اس کی زندگی کسی کے کنٹرول میں۔ ہماری زندگی محدود ہے، لمیٹڈ، اس کی زندگی کی کوئی حد ہے؟ ہماری زندگی پر فنا واقع ہوگی۔ فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر جان چکھنے والی ہے موت کو، تو موت تو طاری ہوگی۔ قانون قدرت، قانون جو اس نے بنا دیا اس سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے، لیکن اللہ پر کبھی موت طاری ہوگی معاذ اللہ؟ نہیں۔ تو کتنا فرق ہے؟ جب فرق ہے تو لفظوں کے ایک ہونے سے شرک ہو گیا کیا؟ یہ ذہن میں رکھنی چاہیے چیز کہ لفظوں کے ایک ہونے سے برابری لازم نہیں آتی ہے، حقیقتوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو جب فرق ہوگا تو برابری نہ ہوئی، جب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی لازم تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو حی فرمایا تو پہلے یہ سمجھے کہ ہماری زندگی، ہم بھی حی ہیں، ہماری زندگی کا تصور کیا ہے؟ ہمارا ایک جسم ہے، اس میں روح آ جائے تو ہم زندہ ہیں، نکل جائے تو مردہ۔ اللہ کا ایسا کوئی معاملہ ہوگا کہ اس کا جسم ہے اور روح نہیں؟ اس کا مطلب اس کی زندگی کا تصور، ہماری زندگی کا تصور زمین آسمان کا فرق۔ ہم اپنی اس زندگی کی بقا کے لیے اگر کچھ کھائیں پیئیں نہیں، موسم کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش نہ کریں، ختم ہو جائیں گے یا نہیں؟ کیا وہ اس سلسلے میں اپنی زندگی کی بقا کے سلسلے میں کسی شے کا محتاج ہے؟ تو اس کی زندگی اور ہماری زندگی میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہماری زندگی کی تاثیر یہ ہے کہ جب روح ہوتی ہے تو ہم زندہ ہوتے ہیں، اور جب زندہ ہوتے ہیں تو
تو محسوس کرتے ہیں اور اپنے ارادے سے کچھ کام بھی کرتے ہیں. تو زندگی کی تاثیر یہ ہے کہ ہم محسوس بھی کرتے ہیں اور اپنے ارادے سے کچھ افعال بھی کرتے ہیں. اور جب زندگی نکل جاتی ہے تو نہ ہم کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں، مردہ کچھ محسوس نہیں کر رہا ہوتا ہماری نگاہ میں. وہ الگ بات ہے کہ غیبی معاملات ہیں، وہ سب سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن اس وقت روح کے نکل جانے کی وجہ سے جو ظاہری عالم اسباب میں جو اثر ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نہ وہ محسوس کرے گا اور نہ ہی کسی فعل پر قادر ہوگا، نہ سنے گا، نہ دیکھے گا، نہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکے گا. یہ ہماری زندگی کا تصور ہے. اللہ کی زندگی کا کیا تصور ہے؟ تو متکلمین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کے تصور کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ کیا ہے. بس یوں فرمایا کہ اس پوری کائنات کو دیکھو کتنی وسیع ہے، کتنے بڑے بڑے سیارے، چھوٹے سے چھوٹی مخلوق بھی اس نے بنائی، ایک ذرہ پیدا فرمایا، اور اتنے بیکٹیریا چھوٹے چھوٹے کہ ان میں زندگی رکھی ہے. آپ اس کو مائکروسکوپ کے بغیر آپ نہیں دیکھ سکتے. چھوٹی سے چھوٹی چیز بنا کر اس میں زندگی ڈال کے بتا دی، اور نشو و نما بھی ہو رہی ہے، اور بڑی سے بڑی چیز بنا کے بتا دی، اور اس میں ہزاروں کمالات، اور اس پورے نظام کو وہ چلا رہا ہے. اور فرماتا ہے کہ یہ آسمان جیسا میں نے بنایا تم بنا سکتے ہو؟ میں نے اسے پلر پہ کھڑا کیا ہے، بغیر عمد ترونہا، یہ نظر نہ آنے والے پلر پہ بنایا ہے. پلر نظر نہیں آتے. یہ سیارے آپس میں ٹکراتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ کشش ایسے مقناطیسیت پیدا کر دی کہ اس مقناطیسیت پہ بھی سارا نظام کھڑا کر کے رکھا ہے اور چلا رہا ہے. مدبر ہے، بنایا بھی ہے اور چلا بھی رہا ہے. تو اتنی وسیع کائنات کہ انسان موجودات کو گن نہیں سکتا. یہ کتنی چیزیں 1 2 3 4 1 کروڑ 10 کروڑ 50 کروڑ ارب 10 ارب گن ہی نہیں سکتا. اور ہر چیز، جب چیزوں کو ہی نہیں گن سکتا اور ہر چیز میں سینکڑوں کمالات ڈالے ہوئے ہیں تو وہ چیزیں کتنی ہو جائیں گی؟ ملٹی پلائی بائی آپ کا کیلکولیٹر جواب نہیں دے سکتا. موجودات کو ہی نہیں شمار کر سکتا تو ایک ایک موجودات میں سینکڑوں کمالات ہیں. ہر ایک چیز کے ساتھ سینکڑوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. کون شمار کر سکتا؟ وہ شمار بھی کر رہا ہے اور نظام کو چلا بھی رہا ہے. اور اس میں دو چیزوں کا کردار ہے، دو صفات کا اظہار ہے. بتاؤ اتنی بڑی کائنات بغیر علم کے بن سکتی ہے؟ آپ کو ٹیبل بنانا نہ آتی ہو یا پنکھا خراب ہو جائے، میں کہوں اس کو صحیح کر دو، آپ کو آتا ہوگا تو آپ کہو گے مجھے علم ہے لہٰذا چلو میں کر دیتا ہوں. لیکن علم نہیں ہوگا تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی مجھے آتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب کچھ کرنے کے لیے، کچھ کر کے دکھانے کے لیے علم کی ضرورت ہے. اور پھر علم کے بعد قدرت کی ضرورت ہے کہ کر بھی سکتا ہو. جانتا ہے کہ ایسے بنتا ہے لیکن ہاتھ معذور نہیں کر سکتا. جانتا ہے کہ فلاں چیز کس طرح سے تخلیق ہوتی ہے لیکن بول نہیں سکتا کہ کسی کو بتاتا جائے اور وہ کرتا جائے. یہ خود کاریگر ہے، خود کرے گا تو بہترین طریقے سے کر سکتا ہے. کسی کے بولنے سے کوئی کیا کر سکے گا کمال. تو کسی بھی چیز کی تخلیق کے لیے علم چاہیے اور قدرت چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کتنا ہے، اس میں کوئی نقص ہے، اس میں کوئی بھول چوک کی کوئی گنجائش ہے؟ ذرہ برابر بھی نہیں. اس کا علم کامل ہے اور اس کی قدرت، اس کی پاورز وہ مطلق ہے. مطلق کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی قید کے. یوں نہیں ہے کہ اس طرح کا ماحول ہوگا تو وہ یہ کام کر سکے گا اور یوں ہوگا تو نہیں کر سکے گا. بھائی دیکھو یہ 4 بندے آئیں گے تب تو میں بات کر سکوں گا، لیکن کوئی 5واں ہوگا تو پھر میں جو ہے نا گھبرا جاؤں گا، بول نہیں سکوں گا. اس کا مطلب یہ قدرت تو ہے لیکن لمیٹڈ ہے. مطلق قدرت کا مطلب ہم کہتے ہیں نا قادر مطلق ہے. اس مطلق کا مطلب کیا؟ بس قدرت والا ہے بغیر کسی کنڈیشن کے، ہر لمحے، ہر ماحول میں، تمام حالات میں، بلکہ سارے حالات بھی اسی کے پیدا کرتا ہے. تو قادر مطلق، تو علم بھی کامل اور اس کی قدرت بھی مطلق ہے. اور اس نے اپنی اس کائنات کو بنا کر ہمیں دکھا دیا کہ دیکھو یہ میرے علم کا اظہار ہے اور میری قدرت کا اظہار ہے. اور اتنی بڑی کائنات بنا دی اور اتنے کمزور انسان کو کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا نحیف و نازار ہوتا ہے. اس کے برعکس اگر ایک بکری کا بچہ ہے تو تھوڑی دیر میں کھڑا ہو کے چلنا شروع کر دیتا ہے. اس اعتبار سے وہ زیادہ طاقتور نظر آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور عطا کر کے اتنی بڑی کائنات پر
تصرف دے دیا اور اختیار دے دیا اور ایسی سمجھداری عطا فرما دی کہ اپنی ایجادات کے ذریعے سے پوری کائنات کو مسخر کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ دکھا رہا ہے کہ اتنی بڑی عظیم مخلوق، اتنی بڑی عظیم کائنات کو بنانے کے بعد میں اپنے اس چھوٹی سی مخلوق کو اس پر قادر کرنا چاہوں تو قادر کر سکتا ہوں۔ تو پھر وہ خود کتنی قدرت اور عظمت والا ہو، اس قدر بزرگی اور برتری اسے حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت حیات کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ کی زندگی کا کیا مطلب، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے گویا کہ میری زندگی اور الحی کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کائنات کو دیکھو، اس میں میرے کمال علم اور کمال قدرت کا اظہار ہو رہا ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ تو کمال علم بھی ہے اور کمال قدرت کا اظہار ہو رہا ہے، تو بتائیے کوئی مردہ ایسا کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات جو بہت زیادہ علم کا تقاضا کرتی ہو، بہت زیادہ پرفیکشن کا، اگر انجینئر علم بھی رکھتا ہو اور ذرا سی انسانی حیثیت سے ذرا سی اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کیلکولیشن مسٹیک ہو جائے تو عمارت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ایک طرف پل جھک جاتے ہیں، پل گر جاتے ہیں۔ یہ انسان ہے کہ علم ہونے کے باوجود بھی وہ غلطیاں کرتا ہے اور بہت سارے حادثات کا شکار ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو تخلیق اس نے فرمائی اور اپنے علم اور قدرت کا اظہار فرمایا، تو وہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس پوری کائنات کو دیکھو، اس میں تمہیں اللہ کا علم نظر آئے گا اور کامل علم نظر آئے گا، ذرہ برابر کہیں خطا کا امکان نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا اظہار نظر آئے گا۔ بتاؤ اتنے علم کا اظہار اور اتنی قدرت کا اظہار کوئی مردہ کر سکتا ہے؟ تو اب اللہ کی زندگی کو سمجھنا ہے تو اللہ کی صفت کے ذریعے سے سمجھو کہ اللہ کی زندگی کا مطلب کیا ہے کہ وہ عالم بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ بس اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفت حی کا بیان نہیں ہو سکتا کہ اس کی زندگی کا کہ اصل کیفیت کیا ہے۔ انسان کی زندگی بہت علیحدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی یعنی خالق کی زندگی زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اب آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے، وہ عالم ہے اور وہ قادر ہے، کیونکہ علم اور قدرت کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کا اظہار کر دیتا ہے، بہت سی چیزیں بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، تو مردہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زندہ ہے۔ تو آپ قدرت اور علم سے اس کائنات کو دیکھیں گے اور قدرت اور علم کو مانیں گے، اور جب قدرت اور علم کو مانیں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ قادر اور عالم ہے، لہٰذا مردہ نہیں ہے۔ جب مردہ نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ زندہ ہے، الحی ہے۔ تو یہاں تک آج کا درس مکمل ہوا، جس میں لفظ اللہ کا معنی آپ کو بتایا، اور پھر جب لفظ اللہ کا معنی ثابت ہو گیا، واضح ہو گیا، تو لا الہ الا ہوا یہ بھی واضح ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ لائق عبادت وہی ہے، یعنی اعلیٰ ترین عاجزی اس ہی کے لیے ہم اختیار کریں گے، اس کی عظمت کو اظہار کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور پھر صفات ذاتی اور صفات فعلیہ کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے صفت ذاتی کا ذکر فرمایا، اور صفت ذاتی وہ صفت ہوتی ہے جس کی نفی کو ثابت نہ کیا جا سکتا ہو، اور صفت فعلی وہ صفت ہوتی ہے کہ جس کی نفی کو ثابت کیا جا سکتا ہو۔ لہٰذا یہاں پر پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی وہ الحی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، یعنی وہ زندہ ہے۔ اور اس اللہ کی زندگی کا مطلب کیا ہے، وہ عالم بھی ہے اور وہ قادر بھی ہے۔ اللہ کے زندہ ہونے کا معنی کیا ہے، یعنی وہ عالم ہے اور وہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صفات کو سمجھنے کی اور اس پر کامل اعتقاد رکھنے کی اور اس کے اثرات کو اپنے قلب میں محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔